رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کر دے مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری کچھ اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا۔ ساری اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، کچھ اولاد کے لیے دعا مانگی۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، ہمارے رب قبول فرما لے میری دعا۔ یہ دعا ای تھا اصل میں، تو یا گر گئی تو دعا اے۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، والدیا، میری والدہ کو بھی بخش دے، میرے والد کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دعا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پسند آئی۔ یہ مقام مدح میں دعا درج ہے، اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ تقریباً ہر نمازی نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے۔ تشہد بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے پھر یہ دعا مانگتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی، پھر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی، پھر عام مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب بہتر طریقہ کیا ہے، نبیوں کی سنت کیا ہے کہ دعا مانگتے وقت پہلے اپنے لیے دعا مانگے۔ بخشش کی دعا مانگتے وقت اپنے لیے پہلے اپنے لیے دعا مانگے۔ خود نبی کریم علیہ السلام جب دعا شروع فرماتے بادأ بنفسہ ہی، اپنے سے دعا شروع کرتے نا۔ وہ جو ہوتا ہے نا دعا کرو جی تو ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو سفارش ہے نا، یا اللہ بخش دے، تو چودھری لگایا اگر اللہ کی بارگاہ میں، پہلے آپ تو اس کی بارگاہ کا مانگت بننا، پہلے آپ تو بخشا جا، پھر کسی کی بخشش کے لیے دعا مانگنا، پھر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا مانگی ہے، اور پھر عام لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، پیچھے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزر کا ذکر ہوا تو لفظ اب آیا تھا، لفظ اب، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب کا لفظ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاچے تائے کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں جب بخشش کی دعا مانگی تو اس وقت دعا مانگی جب آزر مر کھپ چکا تھا، جب آزر سے برات کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کر چکے تھے، تبرأ منہ، اسی وقت اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا۔ اور یہ دعا جو ہے اب ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے والد اور سگی والدہ کے لیے کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین یہ جنتی تھے، یہ بخشش والے تھے۔ اور یوں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا سارا اوپر والا نسب تو پاک ہے، پاک لوگوں پر مشتمل ہے، کوئی پلیت ان میں نہیں آیا، مشرک تو پلیت ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہابی مفسرین ہیں بڑا زور لگایا انہوں نے اس پر کہ نہیں، پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ جہنمی تھے۔ نہیں، ان کا چاچا آزر جہنمی تھا، اور جو باپ جس کا نام تعارف ہے وہ جنتی تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا تھا۔ فرمایا کہ نہیں، مشرکوں کے لیے تو دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی تھی نا۔ تو اس پر یہ آیتیں اتریں، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کریم علیہ السلام کے لائق ہے اور نہ ہی
مومنوں کے لائق ہے۔ کیا چیز؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا ہو، انہم اصحاب الجحیم، بے شک یہ تو جہنمی ہیں۔ یعنی جب واضح ہو جائے کہ مرنے والا جہنمی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں، اور جس کے بارے پتہ نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے، جہنمی ہے یا کون ہے، جنتی ہے، گناہگار ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں یہاں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا جان جناب ابی طالب، ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چچا تو کلمہ پڑھ لے تو میں اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بخشوا لوں گا۔ ابو جال وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابو طالب، کلمہ نہ پڑھنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، روح پرواز کر گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے۔ لیکن مجھے اس شان نزول کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جناب ابی طالب ان کا انتقال ہوتا ہے مکہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت سے 3 سال پہلے، اور یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تبوک کے میدان میں، تبوک کے ارد گرد، تھوڑا سا آگے پیچھے 8-9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان آیات کا شان نزول اس واقعہ کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا ایک میری بات یاد رکھنا کہ ہم پر کوئی خدائی مار ہے اہل سنت پر، ذرا سے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جو مخالف اس کو حرامی کہنے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ تو بیٹے یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو مانے یا نہ مانے اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ دیکھیے جناب ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا ہے، کافروں کے حملے ہوتے تھے، پہرا دیتے تھے سرکار کا۔ جس نے ساری زندگی اتنی خدمت کی ہو تو کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم منہ سے کہیں کافر 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 کافر؟ نہیں نہیں، اپنی زبان بند رکھو، بند رکھو۔ میں جب ان کا ذکر آتا ہے اگرچہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی ثبوت نہیں، لیکن جب ان کا نام لیتا ہوں تو جناب یا حضرت اس کے بغیر ان کا نام منہ سے نہیں نکلتا۔ تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں اس سے کیا، ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا کہ نہیں قبول کیا تھا۔ اب وہ جو حضرت علی کے سامنے اس بندے نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بخشش کی دعا مانگی تھی نا آزر کے لیے، اور آزر کون تھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، چچا تھا، چچا تھا۔
کیونکہ جہاں بھی آزر کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ لفظ اب آیا ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا مانگی ہے تو وہاں لفظ اب نہیں آیا، وہاں لفظ والد آیا ہے۔ یہ جو نماز کے اندر تم دعا مانگتے ہو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدیا، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ آخر یہ اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ شاہکار کلام ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ جہاں پر اس کی مذمت کی گئی وہاں نام آزر آیا، جہاں اس کا شرک بیان کیا گیا وہاں آزر کے ساتھ لفظ اب آیا، اور جہاں بخشش کی دعا مانگی گئی وہاں لفظ والد آیا۔ اب اللہ تعالیٰ آزر کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی تھی، وہ کیوں مانگی تھی اللہ وہ بیان کرتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا اپنے اب، اپنے چاچا آزر کے لیے بخشش کی دعا کیوں تھی؟ اللہ مگر عن موعدۃ وعدها ایاہ، مگر اس ایک وعدہ کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ فلما تبین لہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر روشن ہو گیا، واضح ہو گیا انہ عدو للہ، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری اختیار کر لی۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حلیم، بڑے اواہ تھے۔ اواہ کہتے ہیں جو اللہ کے عشق میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے آہ 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 کرنے والا، آہیں بھرنے والا ہو۔ حلیم اور بردبار تھے۔ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ پالا تو اسی نے تھا نا مجھے، اب اگر اس کو تو لوگوں کے سامنے جہنم میں بھیجے گا تو یہ تو میری عزت تو نہیں ہے، یہ تو رسوائی ہے میری۔ تو اللہ کریم فرمائے گا ابراہیم چل اپنے قدموں کی طرف دیکھ، دیکھ اپنے قدموں کی طرف۔ جب وہ قدموں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آزر کو ایک مکروہ شکل کے بجو کی شکل دے گا، بجو بنا دے گا۔ فرمائے گا ابراہیمہ فکر نہ کر، نہ کوئی اسے پہچانے گا، نہ تیری عزت پر حرف آئے گا۔